ان کرداروں کی نمائندگی ہو اور اس کا اثر کاری پر پڑے اور کوئی ایک اچھی انسانیت کی اور کوئی اس طرح کا سبق آموز لوگوں تک کی بات. سید عمر صاحب ہمارے جو جدید کہانی کار ہیں، ایک لمبی فہرست ہے ان کی. آپ کو جن لوگوں کے قصے اور کہانیاں پسند آئی کچھ لوگوں کے نام بتائیں اور ان کے افسانوں کے تعلق سے کی جدید اردو کہانی کی طرح افسانہ ہے. افسانہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور اس میں سب سے پیش نام منشی پریم چند کا ہے. انہوں نے بہت سے افسانے لکھے اور اس کے ذریعے سماج کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ پیش کیا. خاص طور سے نیچے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، دیہات میں جو لوگ بستے ہیں، ان کی زندگیوں پر انہوں نے قلم اٹھایا اور بے شمار افسانے لکھے. اس میں انہوں نے بہت سے افسانے جب لکھے، دنیا کا سب سے انمول رتن ان کا پہلا افسانہ ہے. اسی طریقے سے انہوں نے نمک کا دروغہ لکھا اور آگے چل کر انہوں نے کفن لکھا. اس کے اندر تو انہوں نے ادب کا ایسا نمونہ پیش کیا جس سے اردو ادب کے اندر مزید جان پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سجاد حیدر جلدرم ہیں جو رومانی افسانے لکھتے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ افسانوں میں خدمت انجام دی ہیں. اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو ہیں، عصمت چغتائی ہیں. ایک فہرست ہے لمبی، بہت سے نام ہے، تداور نام ہے جنہوں نے اردو کہانی کو آگے بڑھایا ہے اور اس کے سفر کو ترقی کی منزل سے ہمکنار کیا ہے. اور ایک کہانی، اچھی کہانی کیسے ہوتی ہے، ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ کہانی میں کہانی پن ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کہانی پن سے خالی ہے تو پھر وہ اچھی کہانی نہیں ہوتی ہے. اور اچھی کہانی پن کیا چیز ہے کہ اس کو اگر لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کو بیان دوردرشن پہ ہم کو بلایا گیا تو پھر وہ اچھی کہانی ہوتی ہے. اور اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کہانی کی بہت سی قسمیں ہیں. بہت سی کہانیاں وہ ہیں جو بڑوں کے لیے ہیں، بہت سی کہانیاں وہ ہیں جو بچوں کے لیے ہیں. اور کہانیوں کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے ہماری اردو زبان میں، تقریباً یہ 200-250 سال کا سفر ہے. اور ابھی سن 1960 کے بعد جو اردو کہانیوں میں تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی بڑی خوشگوار اور بڑی خوش آئند ہے. خاص طور سے بچوں کے تعلق سے جو کہانیاں لکھی گئی ہیں، ویسے پرانے لکھنے والوں میں تو راشد الخیری وغیرہ ہیں، بچوں کے کہانی کار ہیں. اس کے علاوہ انتظار حسین کا نام بھی آتا ہے اور دوسرے بھی ہیں. اچھا، کچھ ایسے ہمارے سامنے قلم کار بھی ہیں، جیسے ایک